السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج ہم امام الہند اور امام اہل حدیث حضرت نذیر حسین محدث دہلوی، جن کو عرف عام میں میاں صاحب کہا جاتا ہے، ان پر خطاب کرنے والے ہیں۔ ہندوستان میں آج پورے ملک میں جو اہل حدیث کی سرگرمیاں اور اہل حدیث کا جو کام نظر آتا ہے، وہ اسی محدث اور اسی امام اور اسی رہبر کا مرہون منت ہے۔ اللہ نے موصوف کو ہندوستان میں اہل حدیث کے نشو و نما اور اس کے ارتقاء کا سبب بنایا، اور یہ وہ محدث ہے جس کے اندر ایسی خصوصیات پیدا ہو گئی تھیں جو اس سے قبل امام احمد بن حنبل اور شیخ ابن تیمیہ کے اندر نظر آتی ہیں۔ موصوف علم حدیث اور علم شریعت کے ماہر ہی نہیں تھے، بلکہ آپ نے علم سیاست میں یا میدان سیاست میں بھی، اور اللہ کے دین کی اقامت میں اور اللہ کے دین کے فروغ میں ایسی خدمات انجام دیں کہ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ موصوف محدث تھے، عالم تھے، یا ایک ماہر سیاست اور ایک عظیم ترین مجاہد۔ لیکن موصوف کا یہ مجاہدانہ جو میدان ہے، جو مجاہدانہ اور قائدانہ سرگرمیاں ہیں، وہ تاریخ میں پردہ خفا میں رہ گئیں، اس لیے اور بلکہ ہمارے علماء نے اور مورخین نے اس زمانے میں جان بوجھ کر کے ان کو پردہ خفا میں رکھا، اس لیے کہ اگر ان کو عام کیا جاتا تو انگریز حکومت موصوف کی ان سیاسی سرگرمیوں سے اور ان کی قائدانہ نیرنگیوں سے واقف ہو جاتی، اور دین کی اقامت اور دین اور شریعت کے فروغ کی راہیں مسدود ہو جاتی۔ لہٰذا اس زمانے میں ہمارے مورخین جو ہیں ان سرگرمیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی بنا پر جو ہے موصوف کے زندگی کی بہت سے پہلوؤں کا تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا ہے، اشارات ملتے ہیں۔ لیکن جو ماہرین ہیں، جو موصوف کی زندگی خاص طور سے دلی میں اقامت اور دلی میں جو قیام ہوا ہے، تو دہلی میں قیام میں جو آپ کی سرگرمیاں ہیں، علمی ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ میں سیاسی اور قائدانہ سرگرمیاں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں، اور لوگوں کا ان سے ملنا اور موصوف کا کہیں جانا اور موصوف کے پاس خطوط کا آنا اور حکومت کا ان پر شک کرنا، وہ سب جو ہے مسائل بعد میں یوں حل ہو جاتے ہیں کہ آنے والے مورخین نے جب ہندوستان میں انگریزی مملکت کمزور پڑ گئی اور 1857 کے بعد جو ہندوستانیوں پر مظالم کی داستان جو دہرائی جا رہی تھی، اس کے بعد 1947 میں جب ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا، تو مورخین نے اور علماء نے جو تاریخ جنگ آزادی لکھی ہے اور اپنے تجربات و مشاہدات کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے، تو ان لوگوں نے جب اس دور کے رازہائے سربستہ کو فاش کیا تو تمام کڑیاں خود بخود جڑتی چلی گئیں، اور یہ قارئین کو اور ناظرین کو یہ معلوم پڑنے لگا کہ موصوف کا بہار میں قیام جو تھا تب کیا کیا ہوگا، الہ آباد میں گئے تو کیا کیا ہوگا، دلی میں آئے تو کیا کیا ہوگا، اور راول پنڈی میں جو چلے گئے تھے جیل میں 1 سال کے لیے، وہ کیوں گئے تھے۔ یعنی آنے والے مورخین نے جب
میاں صاحب کی یعنی سید نذیر حسین محدث دہلوی کی جو زندگی کو لکھا اور سوانح نگاری میں موصوف کی تمام قائدانہ سرگرمیوں اور صلاحیتوں کا ذکر جب شروع ہو گیا تو سمجھ میں آنے لگا کہ مورخین نے آج جن باتوں کو بطور تاریخ لکھا ہے تو یہ واقعات فلاں فلاں سن کے ہیں، یہ واقعات دلی کے قیام کے ہیں، یہ واقعات راولپنڈی میں جیل کے ہیں۔ اس طریقے سے ایک پڑھنے والا جو ہے اندازہ کر لیتا ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی نے اپنی کتاب ہمارے ہندوستانی مسلمان، غالباً یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کتاب میں موصوف نے ہندوستان کے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کے تمام طبقات کا ذکر کر کے موصوف نکل جاتے ہیں، لیکن موصوف جو ہیں اہل حدیث کا ذکر بالکل نہیں کرتے ہیں۔ ہندوستان میں زندگی گزارنے والے سلفی طبقے کے لوگ، یعنی وہ طبقہ جس نے ہندوستان میں جنگ آزادی لڑی، اور شیخ ابو الحسن ندوی اس بات سے خوب واقف ہیں کہ اہل حدیث نے کس طریقے سے ہندوستان میں سیاسی میدان میں قائدانہ سرگرمیاں انجام دیں اور کس طریقے سے انگریزوں سے جہاد کیا، بالا کوٹ کے میدان میں سکھوں سے جہاد کیا، اور دلی میں شاہ ولی اللہ نے مراٹھوں کے مظالم کا خاتمہ کرنے کے لیے افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دے کر ان کی غنڈہ گردی یہاں ختم کی مراٹھوں کی، اور کس طریقے سے اور دیگر مجاہدین نے جو ہیں ہندوستان میں، اور اگر بالاکوٹ کے میدان میں پٹھانوں نے سید احمد بریلوی اور اسماعیل دہلوی کے ساتھ غداری نہ کی ہوتی، ایمانداری سے کام کیا ہوتا اور جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ کیا ہوتا، تو غالباً ہماری آزادی جو ہے 100 سال پہلے ہم کو مل گئی ہوتی۔ تو شیخ ابو الحسن ندوی نے ہندوستان کے مسلمانوں کا تذکرہ کیا، تمام اقوام کا تذکرہ کیا، اور ان کی تہذیب، ان کی تمدن، ان کی حضارت، ان کی ثقافت کا ذکر کیا، ان کے طبقات کا، ان کے مذاہب کا، ان کے علوم و فنون کا تذکرہ کیا، لیکن اگر تذکرہ نہیں کیا تو اہل حدیثوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ جبکہ جب کبھی زندگی میں شیخ ابو الحسن ندوی جو ہیں ہندوستان میں اہل حدیث کے مراکز اور ان کے مدارس میں پہنچے، یا اہل حدیث کی آبادیوں میں جب پہنچے، تو وہاں پر ایسا ظاہر کیا کہ اہل حدیث کے تمام بزرگوں کی بنیادیں جو ہیں ان کے خاندان میں پیوست ہیں، اور وہ اہل حدیث کو ہندوستان کا سب سے معتبر اور سب سے زیادہ مجاہد طبقہ سمجھتے ہیں۔ لیکن موصوف کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو بالکل اسی ماحول میں رنگ جاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں، اور جب کتاب سے باہر نکلتے ہیں، کتاب مکمل ہو جاتی ہے، تو ان جذبات، ان احساسات سے بالکل بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اور پھر کسی اور کتاب کے لکھنے کے وقت میں اسی رنگ میں ڈوب جاتے ہیں، اور جب اس کتاب کو مکمل کر لیتے ہیں تو بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ یہی حال موصوف کا ہے کہ جب کبھی مدارس اہل حدیث میں جب آئے ہیں تو اپنی محبت اور اپنی شفقت اور اپنا ربط و ضبط جو ہے اہل حدیث سے ظاہر کرتے ہیں، لیکن بعد میں ایسا فراموش کرتے ہیں کہ ہمارے ہندوستانی مسلمان جو کتاب لکھی، یہی کتاب، اسی نام سے کتاب جو ہے ولیم ہنٹر نے بھی لکھی ہے، جس کا ذکر ہم نے اس کے پہلے والی ویڈیو میں کیا تھا، اور انشاءاللہ مستقل طور پر 1 گھنٹے کا مضمون انشاءاللہ ہم دینے والے ہیں کہ انگریزوں نے ہندوستان میں اہل حدیثوں اور وہابیوں کی مجاہدانہ سرگرمیوں کا راز فاش کرنے کے لیے جو جاسوسی نظام قائم کیا تھا، اس کے لیے اس نے ہنٹر نام کے ایک عظیم مورخ کو، ایک جاسوس کو متعین کیا تھا، اور اس نے یہ خبر دی تھی کہ پورے ملک میں، پورے ہندوستان میں صرف اہل حدیث جو غیر مقلد طبقہ ہے، جو وہابی طبقہ ہے، وہی جو ہے ہندوستان میں انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسی سے فرنگی حکومت کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ یہ تاریخ تو جو ہے غیر پیش کر رہے ہیں، وہ لوگ پیش کر رہے ہیں جن کا مقابلہ اہل حدیثوں سے تھا،
لیکن شیخ ابو الحسن ندوی صاحب کو بالکل نظر نہیں آتے اہل حدیث کہ ان کی سرگرمیاں کیا رہی ہیں، جبکہ موصوف نے خود ایک کتاب لکھی ہے سیرت سید احمد شہید، یہ 2 جلدوں میں ہے، اور میں نے آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے اس کتاب کو جو ہے رحل میں رکھ کر کے پڑھا ہے اور مکمل مطالعہ کیا ہے میں نے، غالباً اس کا 1.5 یا 2 بار اس کا میں نے مطالعہ کیا ہے کتاب کا۔ ایک عظیم کتاب ہے، اس میں بار بار سید احمد بریلوی اور اسماعیل دہلوی کے کارناموں کو بیان کرتے ہیں، اور وہاں پر اہل حدیث کا ذکر آتا ہے، ان کی سرگرمیوں کا ذکر آتا ہے، لیکن موصوف نے ہمارے ہندوستانی مسلمان یا ہندوستانی مسلمان کا جو کتاب لکھی ہے اس میں کہیں پر بھی اہل حدیث کا ذکر نہیں کیا ہے۔ میں تاریخ مغربی ہندوستان کی تاریخ جمع کرنے کے پیش نظر جب میں علی گڑھ پہنچا تو شیخ عبد المعید مدنی صاحب کے ہاں ایک آدھ دن میرا قیام تھا، اور موصوف نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک کتاب جو ہے ہمارے ہندوستانی مسلمان، غالباً یہی کتاب ہے، اس کا رد لکھا تھا، اور انہوں نے میاں صاحب یا کوئی اور کتاب تھی، اس میں میاں صاحب کی زندگی کو جو ہے کتنا پردہ خفا میں رکھنا چاہا، اور میاں صاحب کی زندگی کو ان پہلوؤں کو بالکل چھپایا موصوف نے، اور میاں صاحب کی زندگی کے ان پہلوؤں کو، بلکہ ان کی علمی مقام اور مرتبے کو گھٹانے کے لیے موصوف نے جو جتن کیے ہیں اس کتاب کے اندر میں، تو موصوف نے اس کا رد لکھا۔ میں نے اس کا زیروکس حاصل کر لیا تھا کہ شیخ اس کی آپ پروف ریڈنگ کر کے بھیج دیجئے، ہم بمبئی میں اس کو چھپا دیں گے، اور میں نے وہ زیروکس جو ہے شیخ عبد المعید مدنی کے بچے کو جو ہے ان کے اخبار میں اندر رکھ کر کے محفوظ کر کے دے دیا، اور وہ بچہ جو ہے ان کا گھر لے گیا میرے سامنے، میرے ساتھی تھا وہ، ہم لوگ بائک میں گئے تھے، اور میں اس مسودے کو یہاں پر لایا۔ وہ مسودہ جو ہے ضائع ہو گیا میرے ہاتھوں سے، لیکن وہاں پر شیخ کے گھر سے بھی وہ مسودہ، وہ تصنیف جو ہے جو موصوف نے لکھی تھی علی میاں صاحب کے بارے میں، وہ بھی ضائع ہو گئی، اور اب تو شیخ عبد المعید صاحب ہی دوبارہ اس پر نقد کریں یا پھر میں اسی کتاب کو لے کر نقد کروں جس میں انہوں نے میاں صاحب کے ان پہلوؤں کو چھپایا ہے جو علمی اور ادبی قسم کے ہیں، اور موصوف کی خدمات پر جو انہوں نے ان کو پردہ خفا میں رکھنا چاہا ہے، وہ ایک داستان ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان میں اہل حدیث کی خدمات اور ان کے کارناموں کو پردہ خفا میں لانے کے لیے اور ان کو چھپانے کے لیے ہمارے مقلدین علماء نے پوری کوشش کی کہ اہل حدیث کو جو ہے جنگ آزادی کی سرگرمیوں سے بالکل بے دخل کر دیا جائے، لیکن وہ علماء جو بعد میں جیسے رشید گنگوہی ہیں، مولانا قاسم نانوتوی ہیں، اور شیخ محمود الحسن دیوبندی ہیں، یہ لوگ تو 19ویں صدی کے تھے۔ یہ جنگ آزادی جو ہے بالا کوٹ کے میدان سے شروع ہوئی ہے، اور اہل حدیث وہاں ہم کو ملتے ہیں، 100 سال پہلے ملتے ہیں۔ تو اصل سرگرمیاں جو ہیں، بنیادی اور زمینی سرگرمیاں جو ہیں، یہ اہل حدیث کی ہیں، مرہون منت ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان میں جو ہے 19ویں صدی میں جو ہے یہ علماء دیوبند نظر آتے ہیں۔ اور علماء دیوبند نے کیا کیا ہے؟ علماء دیوبند نے اہل حدیثوں کو بدنام کرنے کے لیے اور اہل حدیثوں کی تاریخ کو سیاہ کرنے کے لیے بس کاوشیں کی ہیں، لیکن تاریخ انسانوں کو فراموش نہیں کرتی ہے، انسانوں کے کارناموں کو تاریخ اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ اور دوست چھوڑ دیجئے، اگر دوست نے غداری کی ہے، بے ایمانی کی ہے، تو دشمن جو ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ولیم ہنٹر نے جو ہے تمام تر سرگرمیوں کا ذمہ دار جو ہے اہل حدیثوں کو شمار کروایا ہے، اور لفظ وہابی دیا ہے، اور وہابی سے مراد لیا ہے باغی، یعنی انگریزوں کی حکومت کا مخالف اور باغی، یا وہ لوگ یا وہ طبقہ جو ہندوستان سے انگریزی سامراج کا خاتمہ کرنے کے لیے سرگرم عمل تھے اور اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں میں رات اور دن منہمک تھے۔ تو ولیم ہنٹر نے جو ہے کسی کا نام نہیں لیا ہے، صرف اہل حدیث اور وہابیوں کا نام لیا ہے، اور اس میں جو ہے شاہ
ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، محدث نذیر احمد میاں صاحب کا ذکر کیا ہے، اور ان تمام جعفر تھانیسری کا ذکر کیا ہے، اور بالا کوٹ کے میدان کے مجاہدین کا ذکر کیا ہے، ہاں، اور صادق پور کے علماء کا ذکر کیا ہے۔ تو مورخ جن سے اہل حدیث نبرد آزما تھے، جن کے مد مقابل جہادی سرگرمیوں میں مسلمان اہل حدیث جو ہیں سرگرم عمل تھے اور رات اور دن منہمک تھے، 100 سال 150 سال کی لمبی تاریخ ہے، ان لوگوں نے قبول کیا ہے۔ تمہارے قبول کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان مورخین نے اور ولیم ہنٹر نے، جس کو حکومت انگلستان نے اسی کام کے لیے متعین کیا تھا کہ تم ہندوستان میں وہابی طبقہ، یعنی یہ وہابی لفظ ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، یہ تو علماء دیوبند نے دیا ہے، اور اس زمانے میں جو دیوبندی قسم کے لوگ تھے اور جو بریلوی تقسیم جو ہے دیوبندیوں کی اور بریلویوں کی حال ہی میں عمل میں آئی تھی، تو ان لوگوں نے انگریزوں سے مل کر کے ہندوستان میں اہل حدیث کی زندگی حرام کرنے کے لیے جو ہے کمپلین کی تھی، اور ان کو جو ہے کہا کہ یہ وہابی ہیں، اور انگریزوں کی نظر میں وہابی کا مطلب غدار اور باغی تھا۔ وہ وہابی اور غدار یا باغی کو ایک ہی ہم معنی شمار کرتے تھے۔ تو ولیم ہنٹر نے قبول کیا ہے کہ تمام تر جہادی اور ہندوستان میں ہندوستان کی حکومت کی اقامت کا جو ذمہ ہے یہ اسی طبقے میں ہے، اور ہم کو اسی طبقے سے جو ہے خطرہ ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ میاں صاحب پر آج ہم جتنا بول پائیں گے یا جتنا ہم نے اب تک بولا ہے وہ بہت کم ہے، انشاءاللہ مستقل طور پر جو ہے مستقبل میں انشاءاللہ کسی موقع پر جو ہے یا ان قریب ہی انشاءاللہ ہم نوٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے اور بتائیں گے تفصیل سے بالترتیب انشاءاللہ۔ تو جب بالا کوٹ کے میدان میں، آج محض اشارات ہیں، بالا کوٹ کے میدان میں آپ چلیے میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں، ہلکے پھلکے اشارات دیتا ہوں۔ جب ہندوستان میں انگریزوں سے اور سکھوں سے جہاد کرنے کے لیے، ویسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مراٹھوں کے مظالم سے مسلمانوں کو اور ہندوستانیوں کو آزاد کرانے کے لیے احمد شاہ ابدالی کے ذریعے اس کا خاتمہ کر چکے تھے، یہ بسم اللہ کر دی تھی آپ نے، اور آپ نے مغل خاندان کے بادشاہوں کو بھی کچھ اصلاحی کاوشیں کی تھی لیکن ناکام رہے تھے۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو آپ کے فرزند ارجمند ہیں، انہوں نے سب سے پہلی بار انگریزوں کی خلاف جو ہے فتوی جہاد دے دیا تھا، اور شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن عظیم کا ترجمہ کر کے پوری ملت پر جو ہے احسان کیا تھا، اور مسلمانوں میں ایک بیداری آ گئی تھی، اور علوم شریعت اور پیغام خدا بندی جو ہے، پیغام الہی جو ہے لوگوں کے فہم میں آنا شروع ہو گیا تھا، اور شاہ ولی اللہ نے بھی قرآن عظیم کا پہلی بار ترجمہ فارسی میں کیا، اس سے بھی راستے کھل گئے تھے اسلام کی اشاعت کے۔ تو شاہ ولی اللہ نے جو کام شروع کیا تھا، یعنی ہندوستان سے انہوں نے جو ہے مغلیہ خاندان کا زوال دیکھا تھا، موصوف نے اصلاح کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کے قدم جمنا شروع ہو گئے، موصوف نے دیکھا تھا۔ تو ہندوستان سے انگریزوں کے اخراج کے لیے آپ نے بنیادی کاوشیں کر دی تھیں، اور ذہنی زمین کو آپ نے ٹھیک ٹھاک کر دیا تھا، یعنی انسانوں کی مقلدانہ زمین کو، یہ تقلیدی زمین کو جو ہے، سنگلاخ زمین کو کافی حد تک نرم کر دیا تھا، اور آنے والے لوگوں کو ایک پیغام دے دیا تھا کہ تم کو مغلیہ حکومت کے زوال کے بعد میں، انگریزوں کے ہندوستان میں قدم جمانے کے بعد میں تمہیں بیدار ہونا ہے، ان کا ملک سے اخراج کرنا ہے، اور ان کے گھر سے ہی اس کام کا آغاز ہوا۔ یعنی آپ کے بعد جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی اور شاہ رفیع الدین محدث دہلوی اور اسماعیل دہلوی جو ہیں، جو آپ کے پڑپوتے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے پورے ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی کے لیے جو مجاہدانہ کام انجام دیے، سرگرمیاں انجام دیں، وہ سب کو معلوم ہے، حتیٰ کہ ولیم ہنٹر نے ان کی تفصیلات کو لکھا ہے۔ میں بہت بیتاب ہوں انشاءاللہ ان قریب میں اور انڈین پیپل، ہمارے ہندوستانی مسلمان اسی
یعنی ابو الحسن ندوی صاحب کی کتاب کا ہم نام جو ہے نام دیا ہے، ہنٹر نے اپنی کتاب کا نام دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہیں بڑی تفصیل سے 2 قسطوں میں جو ہے بیان کریں گے کہ کس طریقے سے ہمارے علماء نے، ولی اللہ خاندان نے اور اسماعیل دہلوی نے اور سید احمد بریلوی نے، اور ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سید احمد بریلوی کو جو ہے محرک ثابت کیا جائے، جنگ آزادی کے آغاز کا اولین محرک ان کو قرار دیا جائے، وہ غلط ہے. اسماعیل دہلوی جو ہیں یہ اولین ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے مقالات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہندوستان سے انگریزوں کے اخراج کے لیے جو تمہیدی اور بنیادی جو کام تھا، زمینی انڈر گراؤنڈ جو ورک تھا، وہ اسماعیل دہلوی کا تھا. سید احمد بریلوی ثانوی حیثیت کے حامل تھے، لیکن غالباً غلام رسول مہر نے اپنی کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سید احمد بریلوی کا یہ مشن تھا کہ ہندوستان سے اخراج ہو انگریزوں کا، اور یہ اولین بانی ہیں. نہیں، ابوالکلام آزاد سے ایک ملاقات بھی کی دلی میں غالباً یا کسی مقام پر غلام رسول مہر نے، غلام علی مہر نے جو ہے ابوالکلام سے ملاقات کی اور یہ اپنا اندیہ ظاہر کیا کہ وہ سید احمد بریلوی کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تھے محرک آزادی ہندوستان، یعنی ہندوستان سے انگریزوں کے اخراج اور ہندوستان کی حکومت کون سے خلاصی دلانے کی جو کاوشیں سید احمد بریلوی نے کی تھیں، جو غلط ہے. ابوالکلام آزاد نے کہا نہیں، میں یہی مانتا ہوں کہ اسماعیل دہلوی جو ہیں اس کے محرک اول تھے. تو ولی اللہ خاندان اور دیوبندی ایسا ثابت کرنے سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سید احمد چونکہ حنفی تھے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آہستہ آہستہ اسماعیل دہلوی کی رفاقت نے ان کو کافی حد تک اہل حدیثیت سے قریب کر دیا تھا، اور شہید ہونے کے پہلے تک تو وہ کافی حد تک اہل حدیث ہو چکے تھے. اب بالا کوٹ کے میدان میں جب سید احمد شہید ہو گئے یا انتقال کر گئے یا قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، تو دیوبندی الگ ہو گئے اور بریلوی بھی الگ ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے یہ تحریک جو ہے، یعنی بالا کوٹ میں سکھوں سے ہندوستان کو، سکھوں کے مظالم سے مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے بالا کوٹ کے میدان میں شہیدین نے جو کوشش کی تھی، سید احمد بریلوی نے اور اسماعیل دہلوی نے جو کاوش کی تھی، یہ کاوش جب ان کے قتل ہونے کے بعد میں یا ان کے شہید ہونے کے بعد میں جب ناکام ہو گئی، تو پھر علماء صادق پور نے، بہار میں علماء صادق پور نے اس تحریک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور 100 سال تک جو ہے سید احمد بریلوی اور اسماعیل دہلوی کے اس مشن کو جو ہے لیے رہے، اور زیر زمین مسلسل پیہم اور مسلسل جو ہے رما دما رہے، اور ہندوستان میں ہندوستانیوں کی آزادی کی اقامت کے لیے کوشاں اور سعی رہے علماء اہل حدیث. حتیٰ کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے آزادی ہندوستان کے بعد میں صادق پور کے ایک بڑے جلسے میں یا کسی اور مقام پر ہونے والے ایک جلسے میں کہا تھا کہ پورے ہندوستان میں جن لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اور انگریزوں کے ہندوستان سے باہر نکالنے کے لیے پورے ملک میں کی تمام اقوام نے جو متحدہ کاوشیں کی ہیں، ان کاوشوں کو، اس جد و جہد کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور صرف بہار کے صادق پور کے علماء اور صادق پور کے اہل حدیثوں کی قربانیاں جو ہیں ایک پلے میں رکھ دی جائیں، تو صادق پور کے علماء اور صادق پور کے اہل حدیثوں کا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا. صرف بہار کے اہل حدیثوں کا اور صادق پور کے علماء کا جو ہے پلہ بھاری ہو جائے گا. 2 لاکھ مسلمانوں نے، 2 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی تھیں. 1 لاکھ تو خالی مرشد آباد اور کلکتہ کے اہل حدیثوں نے اپنا خون بہایا تھا، اور 2 لاکھ علماء نے اپنا خون بہایا تھا. اور کل ملا کر کے بقول تارا چند، کے سی جوشی کی کتاب میں تارا چند کے حوالے سے لکھا ہے کہ 5 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنی جان کی قربانیاں ہندوستان سے انگریزوں کے اخراج کی بنیاد پر دی تھیں. اور اہل حدیث وہ طبقہ ہے، یہ تارا چند کہتے ہیں کہ اہل حدیث وہ طبقہ ہے کہ جس نے کبھی بھی
انگریزوں کے سامنے اپنے قدم اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، وہ مسلسل، بلکہ اصلی تاریخ بنانے والے جو ہیں یہ اہل حدیث ہیں۔ یہ الفاظ ہیں کہ تاریخ بنانے والے اصلی اہل حدیث ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے کبھی بھی انگریزوں کے سامنے ہار نہیں مانی اور اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یہ ہے تاریخ اہل حدیثوں کی۔ تو بالا کوٹ کے میدان میں جب دونوں حضرات یعنی سید احمد بریلوی اور حضرت اسماعیل دہلوی جو ہیں جب شہید ہو گئے تو یہ تحریک جو ہے، یہ تحریک جہاد جو ہے ختم ہو گئی۔ دنیا کے حالات جو ہیں سیاسی اس طرح کے بن گئے تھے کہ اب جہاد کرنا ممکن نہیں رہا تھا، راہیں مسدود ہو گئی تھیں۔ تب علماء صادق پور نے اور دیگر علاقوں کے تمام اہل حدیث علماء نے متحد اور متفق ہو کر کے متحد الخیال اور متفق اللسان ہو کر یہ طے کیا کہ اب یہ جو زیر زمین سرگرمیاں چلیں گی، اور یہ طے ہوا کہ دلی کے اندر میں میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی جو ہیں یہ دلی میں بیٹھ کر جو ہیں لوگوں کو علم حدیث دیں گے، لوگوں کو عالم بنائیں گے، اور ان کے مدرسے سے نکلنے والے تمام علماء، جو بھی عالم ان کے مدرسے سے نکل پڑھ کر کے فارغ ہوا اور کسی علاقے میں گیا، بلکہ سید صاحب کا یہ وتیرہ تھا کہ عالم بنانے کے بعد میں وہ اس علاقے میں جہاں کا وہ عالم ہوا کرتا تھا وہاں روانہ کر دیا کرتے، اور وہ وہاں جا کر ایک مسجد تعمیر کرتا اور وہاں پر علم حدیث کو پھیلانے کی کوشش کرتا اور اہل حدیث کی دعوت کو عام کرنے کی کاوش کرتا۔ لہذا ہندوستان کے مختلف حصوں سے جہاں جہاں سے بھی لوگ دلی آئے تھے میاں صاحب کے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے، سید صاحب کے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ عظیم عالم بنے، بلکہ اپنے اپنے صوبے میں اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے انہوں نے وہاں پر مساجد کا قیام کیا اور فروغ سلفیت اور مسلک اہل حدیث کی اشاعت کے لیے کام کیا۔ بلکہ یہ کام ہی نہیں کیا، بلکہ یہاں سے فراغت کے بعد سید نذیر حسین محدث دہلوی کی سیاسی سرگرمیوں آزادی ہندوستان کے لیے بھی ان کے علماء اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ کام کرتے تھے اور خبریں یہاں سے وہاں پر عام پہنچایا کرتے تھے۔ ایک لمبی داستان ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پورے ملک میں جس وقت میں ہندوستان میں اپنی بائک سے ہندوستان کے 4 یا 5 صوبوں یا اسٹیٹ کا میں نے دورہ کیا تاریخ اہل حدیث قلم بند کرنے کے لیے، میں نے تاریخ اہل حدیث مشرقی یو پی، تاریخ اہل حدیث گجرات، تاریخ اہل حدیث مدھیہ پردیش اور تاریخ اہل حدیث مہاراشٹر کی آدھی تاریخ جو ہے میں نے آدھا سفر ٹرین سے کیا تھا اور آدھا سفر جو ہے میں نے بائک سے کیا تھا۔ کوکن کا پورا سفر بائک سے کیا تھا، اور بہت سے علاقوں میں ادھر کا نندوربار ہے، مالیگاؤں ہے اور ناسک ہے، یہ میں نے بائک سے کیا تھا۔ لیکن دور دراز کے مقامات ناگپور ہے، گوندیا ہے، یہ علاقے ہنگن گھاٹی کیا ہے، ہنگن نگر یا ہنگن گھاٹی ہے، یہ تمام بہت دور کے علاقے تھے، یہ میں نے بائک سے نہیں کیے، ٹرین سے کیے تھے۔ تو جس وقت میں ہندوستان کے مختلف مقامات کا سفر کر رہا تھا تاریخ اہل حدیث کو وہاں جا کر کے وہاں کے راویوں سے محفوظ کرنے کے لیے، تو اندور میں جب میں گیا تو وہاں پر بھی ایک مسجد میں نے دیکھی، وہاں نماز پڑھی، بلکہ میں ایک دن وہیں مقیم تھا، 2 دن وہیں مقیم تھا۔ اندور میں ایک پتھر کی تختی پر لکھا ہوا تھا کہ ان کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں کہ فلاں فلاں صاحب جو ہیں میاں صاحب کے شاگرد ہیں، موصوف نے اتنے میں پیدا ہوئے اور اتنے میں وصال کیا، موصوف نے میاں صاحب سے دلی میں علم حاصل کیا اور یہاں آ کر اس مسجد کا قیام کیا۔ یوں ہی 12 میں بھی میں جب گیا تو وہاں پر مسجد تو نہیں دیکھی، البتہ گنگا ندی کے کنارے کنارے جن مقامات پر، یعنی ہندوستان میں جنگ آزادی اور سکھوں سے جہاد کرنے سے پہلے اور انگریزوں سے جہاد کرنے کا منصوبہ بنانے سے پہلے سید صاحب جو ہیں کشتیوں میں بیٹھ کر کے 4-5 کشتیوں میں بیٹھ کر کے حاجیوں کو لے گئے، بمبئی لائے تھے اور بمبئی سے حج کرنے گئے تھے،
اور حج کرنے سے جب لوٹے ہیں بمبئی اور پھر یہاں سے غالباً کشتیوں کے ذریعے پھر اپنے مقام پر آئے ہیں، پھر حج کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے بالا کوٹ کا جہاد کیا ہے اور سکھوں کا خاتمہ کروایا، اور اس کے بعد میں ان کا ارادہ تھا کہ وہ ہندوستان سے انگریزی حکومت کا خاتمہ کر لیں گے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، لہٰذا اللہ نے بالا کوٹ کے میدان میں ان کو شہید کروا دیا، اور یہ دونوں جو ہے اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو ہے صادق پور کے علماء کرام نے ان کی تحریک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان کے ذریعے ہی ہندوستان آزاد ہوا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بالا کوٹ میں ناکام ہونے کے بعد میں میاں صاحب نے جو ہے جو کام انجام دیا، یہ سب سے کلیدی اور بنیادی کام تھا۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو آج ہندوستان میں اہل حدیث کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہوتی، اہل حدیث کی آبادیاں اتنی نہ ہوتیں۔ پورا ورک جو ہے یعنی میاں صاحب نے دلی میں بیٹھ کر نہ صرف یہ کہ تبلیغ دین کی، علم حدیث کو روشن کیا، علم حدیث کی نشر و اشاعت کی، بلکہ آپ نے سیاسی طور سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ آپ سیاسی طور پر جو ہیں خطوط آتے تھے، آپ تمام علاقوں سے مربوط تھے۔ ہم ان تفصیلات کو جو ہے آج بیان نہیں کر پائیں گے، کسی الگ سے ایک ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ موصوف جو ہیں ہندوستان کے اندر میں وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان کو ہم امام الہند کہہ سکتے ہیں۔ یعنی بہار کے اندر میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا، منگیر کے سورج گڑھ میں 1805 میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ وہ شخصیت تھی جو بہار میں ضلع منگیر میں پیدا ہوئی، سورج گڑھ کے ایک قصبے کے اندر میں یا ایک ٹاؤن کے اندر میں پیدا ہوئی، اور یہاں سے دلی پہنچے اور وہاں سے قطب بن کر کے، یعنی ایک ایسا اسٹار بن کر کے پورے ہندوستان کو جو ہے آپ نے سنبھالا، سیاسی طور پر بھی اور علم حدیث کے اعتبار سے بھی آپ نے ایک سنبھالا دیا، ایک سہارا دیا اہل حدیثوں کو۔ ایک لمبی داستان ہے، تفصیل مقصود نہیں ہے، ہلکے پھلکے اشارات ہیں۔ انشاءاللہ تاریخ اہل حدیث اور تاریخ جنگ آزادی ہندوستان جو ہے یہ اتنا لمبا عنوان ہے کہ صرف ایک ایک بات کو جو ہے ایک ویڈیو میں بیان کرنا پڑے گا۔ ہم نے پہلے والی ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو میں محض اشارات دیے ہیں، کسی حد تک جو ہے اندازہ ہو پائے گا انشاءاللہ سننے والوں کو کہ اہل حدیث نے کس طریقے سے کام کیا ہے۔ تو جستہ جستہ منتشر سی معلومات اور ہلکی پھلکے سرسری جائزے جو ہیں آپ کو کسی حد تک جو ہیں اس لائق بنا دیں گے کہ ہم جب تفصیل سے بیان کریں گے تو ان کڑیوں کے ذریعے سے آپ وہ تمام کڑیاں جو ہیں مستقبل کی جوڑ لیں گے انشاءاللہ، اور تاریخ اہل حدیث اور تاریخ آزادی ہندوستان جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ علماء دیوبند نے اور علماء بریلی نے ہمیں انگریزوں کا جو ہے غلام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ ہنسیں گے انشاءاللہ، آنے والے ویڈیوز میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ بریلویوں نے اور دیوبندیوں نے جو ہے اہل حدیثوں کو جو ہے اہل انگریزوں کا پٹھو اور ان کا غلام، ذہنی غلام ثابت کرنا چاہا، جبکہ پوری سرگرمیاں جو ہیں انہی کے ہاتھ میں تھیں۔ بالا کوٹ سے لے کر کے جنگ آزادی ہندوستان تک، یہاں تک کہ 1857 کی جو جنگ آزادی کا جو امام تھا وہ بخت خان تھا، جنرل بخت خان جو ہیں یہ اہل حدیث تھے اور میاں صاحب سے ان کے تعلقات تھے۔ تو آزادی ہندوستان کی تحریک کی تمام تر سرگرمیاں اسی امام کے ہاتھوں میں تھیں، اور خود سید صاحب جو ہیں یعنی میاں صاحب جو ہیں اس میں ماخوذ تھے، بلکہ جیل بھی گئے آپ ان سرگرمیوں کے لیے۔ تو اہل حدیث جو ہیں یہ، کیونکہ علماء دیوبند تو 19ویں صدی میں دکھتے ہیں، اس کے پہلے تو 100 سال پہلے سے کام ہو رہا تھا۔ ایک لمبی داستان ہے، انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں بتائیں گے انشاءاللہ کہ کس طریقے سے جو ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں، بعد والے زمانے میں علماء دیوبند نے بھی اس میں ساتھ دیا، اگرچہ بہت کم تھا، دال میں نمک کے برابر تھا، اور شیخ محمود الحسن دیوبندی جو ہیں وہ آزادی ہندوستان کی تحریک میں شامل ہونے کی بنیاد پر انگریزوں کے نزدیک مبغوض اور مقہور نہیں تھے، بلکہ موصوف تو ہندوستان سے چلے گئے تھے۔ قاسم نانوتوی ہیں، شاہ اسحاق ہیں اور رشید گنگوہی ہیں، یہ لوگ تو ہجرت کر گئے تھے یہاں سے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں،
شیخ محمود الحسن دیوبندی ہیں، یہ تو نکل گئے تھے یہاں سے، یہ تو مکہ المکرمہ میں ترکستان کی حکومت کے خلاف فتویٰ نہ دینے میں یا فتوے میں شائن نہ کرنے کی بنیاد پر وہاں کے شریف مکہ نے جو ہے ان کو جو ہے انگریزوں کے حوالے کر دیا تھا۔ علماء دیوبند تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ شیخ محمود الحسن جو ہیں کسی سیاسی سرگرمی میں ملوث نہیں تھے۔ جی ہاں، شیخ محمود الحسن جو ہیں ان کو علماء دیوبند یہ ثابت کر رہے تھے اور حکومت انگلستان سے یہ بات منوا رہے تھے کہ موصوف تو آزادی ہندوستان کی تحریک میں شامل ہی نہیں تھے، اور شامل نہیں تھے بلکہ حجاز میں یعنی مکہ المکرمہ میں ترکستان عثمانی خلافت، ترکوں کی خلافت کے خلاف جو ہیں جب عربوں نے ان سے سائن لینا چاہے تو انہوں نے سائن نہیں لیا، اسی لیے ان کو جو ہے مالٹا میں جو ہے بھیج دیا، یعنی انگریزوں کو سونپ دیا شریف مکہ نے، اور انگریزوں نے ان کو مالٹا میں جو ہے نظر بند کر دیا۔ تو جو لوگ جو ہیں علماء اہل حدیث کو جو ہے انگریزوں کا غلام اور پٹھو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تاریخ خود بول رہی ہے کہ 100 نہیں، 50 نہیں، 25 نہیں، 150 سال تک، یعنی شاہ ولی اللہ کے زمانے سے لے کر کے ہندوستان کی آزادی تک جو ہے اہل حدیث کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور تھی، اور اس کے بعد 100 سال تک 1857 سے لے کر کے 1947 تک ہندوستان کے آزاد ہونے تک بھی اہل حدیث کے ہاتھ میں اس کی قیادت تھی، اس کی زمام کار تھی، اور جس کا ذکر جو ہے جس کا ذکر جو ہے شیخ ابوالکلام آزاد نے بھی کیا ہے، اور پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی کیا تھا، جو ہم نے اس کے پہلے بیان کیا کہ علماء صادق پور جو ہیں، اور صادق پور یعنی بہار کے صادق پور کے اہل حدیث علماء اور اہل حدیث عوام کی تمام خدمات اور قربانیاں جو آزادی ہندوستان کے لیے انہوں نے دی تھیں، ان کو ایک پلے میں رکھا جائے اور پورے ہندوستان کے تمام لوگوں کی قربانیاں ایک پلے میں رکھی جائیں تو یہ پلہ جو ہے صادق پور کا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک علاقہ صادق پور کے علاقے کے اہل حدیثوں کی کارگزاری کا ذکر جو ہے کون کر رہا ہے؟ ہندوستان کا پہلا پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو۔ تو یہ ہے تاریخ اہل حدیث۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے جستہ جستہ چیدہ چیدہ واقعات عناوین کے تحت جو ہے بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو، ہندوستان کو جو ہے ترقی کے راہوں پر گامزن کرے، اور جن مصائب سے، جن سیاسی پریشانیوں سے یہ ہندوستان نکل کر کے آیا ہے، مستقبل میں اللہ تعالی ہمارے ملک کو جو ہے پریشان نہ کرے، اور اس کے حالات سیاسی، دینی، تہذیبی تمام حالات جو ہیں سازگار رہیں اور مناسب رہیں۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔